کیا بلوچستان کا مسئلہ صرف دہشت گردی ہے یا اس کے پیچھے 75 سال پرانی ایک کہانی چھپی ہوئی ہے؟ کیوں ایسا صوبہ جو پاکستان کو قدرتی گیس، سونا، تانبا اور بے شمار معدنی وسائل دیتا ہے، آج بھی غربت، بے روزگاری اور بد امنی کا شکار ہے؟ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی یہ ویڈیو کرنٹ افیئرس کے حوالے سے CSS PMS اور باقی کمپیٹیٹیو ایگزامز کے پریپریشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک حقائق کی بنیاد پر بات کریں گے بلوچستان سے ریلیٹڈ، کہ بلوچستان میں آخر ہو کیا رہا ہے، یہ کرائسس کیوں ہے اور کیسے شروع ہوئے، اور کرنٹ سچویشن کیا ہے بلوچستان میں، اور اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے۔ دیکھیں CSS PMS کے ایگزام جب بھی ہم اٹیمپٹ کرتے ہیں تو سلوشن پہ مین فوکس ہوتا ہے آنسر میں۔ آپ کا آنسر جتنا بھی اچھا ہو، اگر اس میں سلوشن نہ ہو کسی مسئلے کا تو وہ اتنا اچھا کنسیڈر نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ نے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے، کوئی بھی ایک پوائنٹ مس نہیں کرنا۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو میں بتایا کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، جو کنٹری کے تقریباً 44% رقبے پر مشتمل ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ، یعنی آبادی کم ہے، رقبہ زیادہ ہے، اور یہاں قدرتی گیس، سونا، تانبا، کوئلہ، کرومائٹ اور بہت سے جو قیمتی معدنیات ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس صوبے میں گوادر بندرگاہ بھی موجود ہے، جو پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کا بڑا ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے گوادر بندرگاہ۔ اس کے علاوہ ریکارڈک جیسے منصوبے، دنیا کے بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر بھی یہاں شامل ہیں۔ تو کوسچن یہ ہے کہ اتنے دولت کے باوجود یہ صوبہ کرائسس کا شکار کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ یعنی آبادی کم ہے، رقبہ زیادہ ہے، معدنیات نیچرل جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اس کے باوجود اتنے پرابلمز کیوں ہیں؟ تو پہلے دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ کیا ہے، پرابلمز کی جڑ کیا ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اس دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ تو اس مسئلے کی جو بلوچستان کی کرنٹ سچویشن ہے، جو کہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ہے کرنٹ سچویشن، اس کا جو جڑیں ہیں وہ پاکستان بننے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ 1949 میں بلوچستان کا جب الحاق ہوا، اس کے بعد مختلف جو ادوار گزرے ہیں، اس میں سیاسی اختلافات بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو بغاوتیں ہوتی ہیں جیسے دہشت گرد تنظیمیں وغیرہ، وہ بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ تو جو بلوچ قوم پرست جماعتیں ہیں، پارٹیز ہیں، اور علیحدگی پسند جو گروہ ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بلوچستان کے وسائل سے مقامی لوگوں کو مناسب فائدہ نہیں ملا، ان کو ملنا چاہیے، اور صوبے کو سیاسی اور معاشی طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستانی ریاست کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہوئے ہیں، ان پہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، مینز وہ بھی تو ایکولی پھر باقی لوگوں کے جس طرح بجٹ وغیرہ سارا کچھ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ادھر قدرتی وسائل ہیں، لیکن ادھر پھر کیا ہو رہا ہے، بجٹ کا بہت سا حصہ ادھر بھی لگ رہا ہے منصوبوں پر۔ لیکن بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، یہ صرف ایک ریزن سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں، جیسے سیاسی، معاشی، تعلیم اور صحت کی کمی، اس کے بعد سیکیورٹی چیلنجز۔ تو اسٹوڈنٹس، اب بات کرتے ہیں پریزنٹ سچویشن کیا ہے، کیا چل رہا ہے آج کل بلوچستان میں۔ دیکھیں، بہت سے عرصے سے بلوچستان میں سیکیورٹی کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ جو وہاں کے ایکسٹریمسٹ ہیں، جو علیحدگی پسند مسلح گروہ ہوتے ہیں، انہوں نے سیکیورٹی فورسز، سرکاری یہ جو انسٹیٹیوشنز وغیرہ ہیں، اور اس کے علاوہ سرکاری بندے، اور بعض اوقات تو پھر عام شہریوں پر بھی انہوں نے حملے کیے ہیں۔ دیکھیں، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی بڑی ڈیٹیل سے اس ٹاپک پہ، کہ کوئی بھی ہمارا سولجر شہید ہوتا ہے تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ سولجر شہید ہو گیا، اس نے اپنی جان وار دی وطن پہ، دس اینڈ دیٹ۔ بٹ ایک سولجر کی شہادت کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے، اس کی جان بھی اتنی ہی قیمتی تھی جیسے کہ باقی انسانوں کی جان ہوتی ہے۔ خیر، تو میں بات کر رہی تھی کہ سیکیورٹی پرابلمز بہت زیادہ بلوچستان میں چل رہے ہیں کافی عرصے سے، جس سے سرمایہ کاری بھی متاثر ہو رہی ہے، اور پھر مقامی لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ تو گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور ترقیاتی منصوبے بھی چل رہے ہیں، لیکن ان کارروائیوں کا مناسب حل کیا ہے وہ بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف جو مقامی رہنما ہیں بلوچستان کے، وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ سیاسی نمائندگی، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور ٹرسٹ لیول جو ہے عوام کا، وہ حاصل ہو گورنمنٹ کو۔ مطلب کہ بلوچستان کے عوام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی نمائندگی بھی حاصل ہو پراپر، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، اور اس کے علاوہ باقی وسائل بھی ہمیں حاصل ہوں۔ تو اب بات کرتے ہیں بلوچستان کے بڑے مسائل، بڑے پرابلمز کیا ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کسی بھی ایسے رائٹنگ میں، کوئی بھی آپ پیراگراف رائٹنگ کرتے ہیں تو اس میں، تو اب ہم اس کے پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بلوچستان میں پرابلمز کیا ہیں۔
بلوچستان میں غربت اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، بہت سے علاقوں میں روزگار کے مواقع ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم پہ اگر بات کی جائے تو کوئی اچھے سکول اور کالجز ہی وہاں پہ نہیں ہیں، اور اگر ہیلتھ کی بات کی جائے تو بہت دور دراز علاقوں میں جو طبی سہولیات ہیں وہ لائک پرووائڈ کی جاتی ہیں، مطلب قریب قریب کوئی اچھا ہاسپٹل کلینکس اچھے وہ بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کا مسئلہ کہ مسلسل یہ جو حملے ہو رہے ہیں شہریوں پر، اور ترقیاتی منصوبوں کو بھی یہ چیز متاثر کرتی ہے اور انویسٹمنٹ کو بھی، اور پھر وسائل کی تقسیم بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے مقامی سطح پر، یعنی کہ جو معدنی وسائل ہیں، جو نیچرل وہ ہیں، اس سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں وہ عوام تک کس حد تک پہنچتے ہیں۔ ادھر کے عوام کا کہنا ہے کہ ہم تک وہ وسائل نہیں پہنچتے پراپر، کیونکہ ہمارا ان پر زیادہ حق ہے۔ اب ہم سولوشنز کی بات کرتے ہیں۔ سولوشن سے پہلے ایک کوسچن مائنڈ میں آتا ہے کہ کیا صرف طاقت سے مسئلہ حل ہوگا؟ کیا ملٹری فورسز سے مسئلہ حل ہوگا؟ کیا صرف اپنے سولجرز کی جانیں قربان کر کے، اپنے آفیسرز کی جانیں، اپنے فوجیوں کی جانیں قربان کر کے مسئلہ حل ہوگا، یا شہریوں کی جانیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ زیادہ تر ایکسپرٹس کے بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ سیکیورٹی اقدامات کافی نہیں ہوتے۔ امن کے لیے سیکیورٹی ضروری ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اسٹیبلٹی کے لیے، لانگ لاسٹنگ اسٹیبلٹی کے لیے سیاسی، معاشی، سماجی ریفارمز بہت ضروری ہیں۔ اگر نوجوانوں کو، ینگ جنریشن کو، ادھر کے نوجوانوں کو ایجوکیشن، روزگار اور ترقی کے ہم اپرچونٹیز دیں، ہماری گورنمنٹ دے، تو جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، انتہا پسند ہوتے ہیں، اور جو تشدد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بہت زیادہ ان کی طرف سے نقصان بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ انتہا پسندی اور تشدد کے امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں پاسبل سولوشنز کی، کون سے ممکنہ حل ہو سکتے ہیں ان پرابلمس کے۔ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے اس کا آسان حل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن پھر بھی کچھ سٹیپس کر سکتے ہیں، جیسے کہ جتنے بھی پاکستان میں سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان ایک اسٹرانگ میننگ فل سا ہم سیاسی نیگوشیشن کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مطلب ہم مینس گورنمنٹ کرا سکتے ہیں۔ پھر ایجوکیشن، ہیلتھ اور روزگار پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، تاکہ ادھر کے عوام کو بھی، دیکھیں تھوڑی آبادی والا صوبہ ہے، تاکہ ادھر کے عوام کو بھی پراپر سہولیات ملے، معدنی وسائل جو ہیں اس سے حاصل ہونے والا جو پروفٹ ہے وہ بھی ادھر کی عوام کو پراپر ملے، یعنی ان فوائد کی ایک منصفانہ تقسیم ہو۔ اس کے علاوہ مقامی حکومتوں اور اداروں کو اسٹرانگ بنانا چاہیے۔ پھر کیا نوجوانوں کے لیے اسکل، ان کے لیے بزنس اور ان کے لیے روزگار کی ایسی اپرچونٹیز پیدا کریں کہ وہاں سے غربت کم ہو، اور دہشت گردی کے خلاف ایک بڑے ہی اسٹرانگ مؤثر کارروائی کے ساتھ ساتھ شہریوں کے حقوق اور قانون کے جو رول آف لا ہے اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب کسی ریجن میں پیس ہوگا، ترقی بھی ہوگی اور ٹرسٹ بھی ہوگا عوام کا، تبھی مطلب تین چیزیں، پیس، پروگریس، ترقی، یعنی اعتماد، ٹرسٹ، یہ جب یہ ایک ساتھ چلیں گی تینوں چیزیں، تب ہی بلوچستان میں ایک لانگ لاسٹنگ اسٹیبلٹی ممکن ہو سکتی ہے، ایک دیر پا استحکام ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں پہ ہم ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہ دیں، عوام کا ٹرسٹ نہ لیں، مطلب عوام کا ٹرسٹ کیسے کہ ان کے وسائل کا فائدہ انہیں بھی دیں، تو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں اپنے آج کے اس ٹاپک کو کہ بلوچستان صرف ایک صوبہ نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت، جغرافیہ اور مستقبل کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اس مسئلے کو صرف ایک اینگل سے دیکھنا آئی تھنک کافی نہیں ہے، اس کے جو ہسٹوریکل، پولیٹیکل، اکنامک اور سیکیورٹی جو پہلو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کے خیال میں بلوچستان کے کرائسس کا سب سے ایفیکٹو حل کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے مجھے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو ایسے کرنٹ افیئرز اور ایڈیٹوریل انالیسز، اوپینین انالیسز کی، اسپیشلی ڈان نیوز پیپر کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو شیئر ضرور کیا کریں زیادہ سے زیادہ، اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولا کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔